بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ منافقون کی آخری آیتیں، آخری آیتوں میں خطاب امت کے ان پاک باز لوگوں کو جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، انہیں باخبر کیا جاتا ہے، انہیں مطلع کیا جاتا ہے، انہیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جو منافقین کی عاقبت کہیں تم لوگوں میں سے کوئی اس میں گرفتار نہ ہو. روی سخن تو ان حضرات کی طرف ہے، لیکن اللہ کے فرمودات اور فرامین اور قوانین پوری انسانیت کے لیے ہمیشہ تک کے لیے ہیں. اب وہ منافق وہ جانے، ان کا کام جانے، کیا انہوں نے کویا، کیا پایا، کیا کوئیں گے، کیا انجام ہوگا، وہ بات ہو چکی ہیں اور ہو جائیں گی. یہاں یہ دیکھ لو کہ اے سے نہ بنو جیسے منافق تھے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اے مدعیان ایمان، لا تلہکم، غفلت میں نہ ڈالیں تمہیں، اموالکم، آپ کی مال و دولت، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری نسلیں، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کے فرمودات پر عمل کرنے سے، اللہ کے احکامات پر چلنے سے، اور اللہ کے حکموں کو بجا آوری سے. مال و اولاد سبب نہ بنے کہ تم لوگ غافل ہو جائیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس کسی نے مال و دولت کی وجہ سے غفلت میں گرفتار ہو کر اللہ کو بھول گئے اور فراموش کر دیا، اللہ سے بے خبر ہو گئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہوں گے خسارہ والے لوگ، نقصان اٹھانے والے لوگ. اور یہی لوگ ہوں گے
جن کا خسارہ پھر کوئی پورا نہیں کر سکے گا، جن کے نقصان کا ازالہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. اس طرح نہ کرو، بلکہ یہ کام کرو. انفقوا مما رزقناکم، اے بنی آدم انفقوا، خرچ کرو. فرما رہے ہیں اللہ رب العزت انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دے دی ہے، رزق دے دی ہے. یعنی اللہ رب العزت کا فرمان تو یہی ہے کہ جو کچھ ہے تمہارے پاس مما رزقناکم، یہ سب ان چیزوں میں سے ہے جو ہم نے بصورت رزق و روزی تمہیں دے دی ہے. تو جو ہم نے دیے ہیں ان چیزوں کو لے کر اللہ کے راستے میں انفاق کرو، خرچ کرو. اور یہ کب کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، یہ کب کرو؟ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آئے، مرنے سے پہلے یعنی کرتے رہو، جب کہ پتہ ہی نہیں ہے کب مریں گے، تو جب تک زندہ ہو ہاتھ نہ روکنا، خیر کا سلسلہ بند نہ کرنا. یہ تمہارے نہیں اللہ کے ہیں، خرچ کرو گے تو تمہارے ہوں گے. تو جب موت آ جائے، اس وقت سے پہلے کہ موت آ جائے، فیقول، اور پھر انسان یہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ کیوں مجھے مزید مہلت نہ دی، کوئی محدود مدت کے لیے، کوئی قریبی وقت کے لیے، مجھے سال، 1.5 سال، 2 سال اور دے دیتے، کیا فرق پڑتا؟ اگر کچھ وقت مجھے اور ملتا فاصدق، میں صدقہ بھی کرتا، مال خرچ کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور خود نیک نام بن جاتا، صالح انسان بن جاتا. تو اس دن کے آنے سے پہلے، اس وقت کے آمد سے پہلے، ان مواقع کے آمد سے پہلے منافقین کی طرح نہ بنو کہ انہوں نے اپنے مال اولاد کو تو فراموش نہیں کیا، اپنی دنیا داری کے لیے وہ ذرہ بر برابر آگے پیچھے نہیں ہوئے، لیکن اللہ کی اطاعت و فرمان بری میں انہوں نے بجائے ایمان کی کفر کو ترجیح دیا. تم لوگ ایسا نہ کرو کہ پھر انجام یہ ہوگا. اور یاد رکھیے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کا یہ قانون ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، کسی حالت میں بھی اللہ رب العزت مہلت نہیں دیں گے کسی بھی ایک ذی نفس کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی ذی روح کو، اذا جاء اجل، جب اس کے مرنے کا وقت آ جائے، تو کوئی اس میں تاخیر پر نہیں ہوگی. واللہ خبیر بما تعملون، اب یہاں تک کہ جو کچھ تم لوگ عمل کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا نیک کیا برا، واللہ خبیر، اللہ رب العزت تو ذرہ ذرہ کو بھرپور اندازے میں پورے طریقے سے جانتا ہے. تو جب اللہ جانتا ہے، تم لوگ بھی تو یہی سمجھ لو، یہی یقین کر لو کہ اللہ رب العزت کے سامنے پھر تمہارا کوئی عذر اور کوئی بہانہ نہیں. ہوش میں آ جاؤ، شعور کی حالت میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے جو موقع دیا تھا، وہ موقع ہاتھ جانے کے بعد دوبارہ ہاتھ میں نہیں آتا. وہ جب تک ہاتھ میں ہے، آپ کا ہے، اسی وقت اس سے مستفید رہیے. اور سورہ منافقون کی آخری آیتیں دراصل اہل ایمان کو ان رذائل اور بد صفات سے بچانا ہے جو منافقین اس میں گرفتار تھے، اور جس کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت کے خسارے میں مبتلا ہو گئے. اور ان باتوں کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے. اللہ رب العزت خامیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ چند لمحات اور یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے.
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.